لیکن فرمایا کہ اگر اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس میں اگر کوئی بھی حرام کی ملاوٹ ہو، وہ جا کے عرفات میں دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا حرام، اس کے پہننے میں حرام کی ملاوٹ، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہمیں سمجھنا چاہیے اس قدر اہم مہینے میں، اس قدر اہم عبادت میں، اس قدر اہم جگہ میں ساری فضیلتیں اکٹھی ہو جانے کے بعد اگر ہمارے کھانے میں کسی قسم کی حرام کی ملاوٹ ہے تو اتنی جامع عبادت، اتنی بڑی عبادت کی بھی کوئی حیثیت نہیں، تو کوئی دوسری عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بہت سارے انداز ہیں حرام کھانے کے، بہت سارے نظام مقرر ہو گئے ہیں دنیا میں کہ جن سے انسان آسانی سے حرام کھا سکتا ہے، لیکن اس کی آخرت، اس کی دنیا، اس کا سارا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی چیز سود۔ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کی دلدل میں ہر شخص پھنسا ہوا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی انداز سے۔ ہر شخص جو بھی کسی ملک کا شہری ہے وہ کہیں نہ کہیں سود میں پھنسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سخت ترین وعید فرمائی ایسے شخص کے لیے، ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو شخص بھی سود کھانے والا ہے وہ کل قیامت کے دن کھڑا نہیں ہو سکے گا، اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا، مگر اس طرح کہ جیسے شیطان نے اس کو چھو کے اس کا دماغ ہی ختم کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کیوں ہوگا کہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، بڑے فتوے دینے والے ملیں گے، بڑے باتیں کرنے والے ملیں گے کہ وہ کہیں گے کہ سود تو تجارت کی طرح ہے، تجارت ہی کی ایک قسم ہے، جس طرح تجارت سے منافع کمایا جاتا ہے اسی طرح سود سے بھی منافع کمایا جا رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ جبکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو تو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے مزید آگے بڑھتے ہوئے مزید سخت قسم کی وعید کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو تمہارا سود کا باقی بچا ہوا مال ہے، کسی کا بھی اگر کہیں کوئی تعلق ہے، کسی کا بھی اگر کوئی سودی کاروبار ہے، یہ آیت کانوں میں پڑ جانے کے بعد، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سن لینے کے بعد فوری طور پہ اس سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر یقینی طور پہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو، تو فائنلی طور پہ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، فوری طور پہ فیصلہ کرنا ہوگا، اسی لمحے فیصلہ کرنا ہوگا جب تمہارے کانوں میں یہ آیت پہنچ جائے کہ تم نے سود کے کاروبار کو چھوڑ دینا۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کی حیثیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ کون اتنا بڑا چیلنج قبول کر سکتا ہے؟ تو سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کی دلدل میں پھنس کے انسان، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا
کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبیہ وقال ہم سوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے شخص پہ، سود کھلانے والے شخص پہ، اور اس کی گواہی دینے والے جو دو گواہ ہوں اس کے، اور سود کو لکھنے والے شخص کے تعلق سے فرمایا کہ سب پہ اللہ کی لعنت ہو، اور ساتھ میں فرمایا کہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کئی انداز سے ہم سود کی دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ ہر شخص بینک کے ساتھ اٹیچ ہے، ہر شخص کا اکاؤنٹ ہے، ہر شخص کو اپنے اکاؤنٹ میں دیکھنا چاہیے کہ انٹرسٹ کتنا آ رہا ہے۔ ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم اپنے مال، اس کو جو ہماری جو جمع پونجی ہے یا جو ہمارا وہ وہاں بیلنس شو ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیلنس اچھا خاصا ہے۔ اب ہم اس میں یہ پرکھ نہیں کرتے کہ اس میں ملاوٹ کس چیز کی ہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کی صورت میں وہ سود شامل ہوتا رہتا ہے۔ اور ہر وہ چیز، کسی قسم کا بل ادا کرنے میں اگر ہم تاخیر کریں تو ہمیں انٹرسٹ کے ساتھ وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا برابر ہے۔ کوئی بھی انداز کہ جس کی وجہ سے ہمیں سود لینا پڑے یا دینا پڑے، لون لینے کی صورت میں ہم سود ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ لون کی اس لعنت میں پھنسے ہوئے، اچھے خاصے کاروبار چل رہے تھے، اچھا خاصا گھر کا نظام چل رہا تھا، کم از کم حلال روٹی کھا رہے تھے، لیکن جب لون لیا مزید بڑھوتری کے لیے، مزید اضافے کے لیے، تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے، لیکن چونکہ طریقہ حرام تھا، واسطہ حرام کا استعمال کیا تھا، تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ روٹی بھی میسر نہیں۔ اکاؤنٹ میں اگر کوئی پیسہ پڑتا ہے تو وہ دیکھنے سے پہلے وہ لون والے اڑا لیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک قسم کی لعنتیں، اور اکثر لوگ ہمارے اس میں پھنسے ہیں۔ اور جب اس طرح کے معاملات میں ہم پھنس جائیں تو نکلنے کی صورت نہیں بچتی، کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین کی مخالفت کی ہے، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مد نظر نہیں رکھا، ہم نے اہمیت نہیں دی اللہ اور اس کے رسول کو، اور نتیجہ ہمارے سامنے۔ تو سب سے پہلی چیز باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنے کی اور کھانے کی، سود۔ اور آج تو ہمارے مسلمان قرض دیتے ہیں سود پہ، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تحریری شکل میں وہ سود اور انٹرسٹ لگا کے قرض دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی غیرت اور شرم نہیں کہ ہم کتنی بڑی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ، چونکہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کرنا ہے اور ہر چیز میں اتنی تفصیل ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے پوری تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا دوسرا انداز، رشوت۔ اور یہ بھی ایسی لعنت ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس میں پڑا ہوا ہے۔ رشوت کیا چیز ہے کہ کوئی بھی مال کی یا دولت کی یا کسی چیز کی لالچ دے کے کسی سے وہ چیز حاصل کرنی کہ جو بغیر اس کے تمہیں نہ ملنے والی ہو۔ کوئی نوکری کے لیے، کوئی کسی دوسری چیز کے لیے، کوئی کسی انداز کے لیے، ہر شخص اس دلدل میں پھنسا ہے۔ ہر شخص رشوت دینے کا آفر بھی کر رہا ہے اور لینے والے بھی آرام سے لے رہے ہیں، اور بڑے بڑے نمازی بھی ہیں، بڑے بڑے متقی بھی ہیں، بڑے بڑے پرہیزگار بھی ہیں جو اس دلدل میں پھنسے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ زندگی ساری کے لیے، پوری زندگی روزی کھانے کے لیے اگر کوئی نوکری لے رہے ہیں تو رشوت پہ لے رہے ہیں۔ جتنا نظام چلا آ رہا ہے سارا رشوت پہ چلا آ رہا ہے، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آفات اور کئی سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں، کبھی دنیا کے ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے انداز دیکھے؟ کیا ہم نے حلال اور حرام میں تمیز کی؟ کیا ہم نے اپنے رزق کے بارے میں دیکھا کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ ہر وہ طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے جو حرام کی طرف جا رہا ہے، ہر وہ طریقہ اور انداز ہم اپناتے ہیں اور ہر شخص اپناتا ہے کہ جس میں روزی میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے، محنت کا کمایا ہوا حلال مال، اور اس میں ہم حرام کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم کون سا چہرہ لے کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آتے ہیں، کون سا منہ لے کے ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، کون سی عبادت ہم پھر اللہ رب العالمین کی کر کے اور اس کا صلہ چاہتے ہیں۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار،
رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پہ اور رشوت دینے والے پہ لعنت بھیجی ہے۔ کیا ہم نے ان فرامین پہ کبھی غور کیا؟ کیا اپنے معاملات کو ہم نے دیکھا؟ اور کئی انداز ہیں، کئی نظام ایسے ہیں کہ دوسرے نام دے کے رشوت کو دیا بھی جاتا ہے اور لیا بھی جاتا ہے، اور دڑلے سے سارے کام چل رہے ہیں، کسی کو اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے بعد باطل طریقے سے تیسرا طریقہ جو باطل لوگوں کا مال کھانے کا، وہ چوری، ڈکیتی۔ چونکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک پرامن زندگی دی ہے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھا ہے، اور ایک اسلامی معاشرے کو ایسا معاشرہ بنانے کی تاکید کی ہے کہ جس میں ہر شخص سکون سے رہے، ہر شخص آرام اور چین سے رہے، کسی قسم کا فتنہ نہ ہو، کسی شخص کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں اگر سکون سے سو جاؤں گا تو میرا مال نکل جائے گا، میری چوری ہو جائے گی۔ اور یہ چوری اس قدر سخت بری شے ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سخت ترین حد نافذ کی چوری کرنے والے شخص پہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہی ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، ان کے اس برے فعل پہ ان کو یہی سزا ملنی چاہیے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہر فیصلے کو نافذ کرنے پہ غالب ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور اپنی حکمت کے تحت اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو شخص بھی چوری کرے اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اس قدر سخت چیز ہے یہ، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر روز ہم کوئی نئی بات سنتے ہیں چوری کے تعلق سے۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے تک ہمارے اس علاقے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور دن بدن یہ چیزیں بڑھنے لگ گئی ہیں۔ ہر شخص کو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں، جہاں ہم خود چوری کرنے سے اگر ہم چوری کو برا فعل سمجھتے ہیں تو کسی دوسرے کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ چوری کرے۔ ہر شخص کو ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ اس طرح کی بری خصلتیں، اس طرح کی مذموم حرکتیں ہمارے معاشرے میں نہ پائی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ السارق، اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے چوری کرنے والے پہ۔ اور پھر یہاں مزید اس کی وضاحت کی کہ یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، چوری کرنے والے شخص کے تعلق سے فرمایا کہ کس قدر بری خصلت ہوتی ہے اس کی، کس قدر برا کام کرتا ہے وہ، اور کس قدر بری سزا اس کو دی جاتی ہے کہ کوئی شخص انڈے کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدَهُ، رسی کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، جتنی بھی حیثیت کی چوری ہو، ضروری نہیں کہ لاکھوں اڑا لے جائے کوئی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ سزا اس لیے مقرر کی گئی کہ پورے معاشرے والے جب دیکھیں گے کہ فلاں شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، ہر شخص اس برے کام سے بچے گا اور ہر شخص اس سے دور رہے گا۔ ورنہ جس شخص کو چوری کی لت پڑ جائے ایک بار، اور صرف چوری کی نہیں، جتنے حرام انداز ہیں، حرام طریقے جتنے بھی ہیں مال کھانے کے، اور خصوصیت کے ساتھ چوری، کہ جس شخص کو یہ لت پڑ جائے، جو ایک بار حرام کا اس طرح کا چوری کا مال کھا لے، وہ ہمیشہ یہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی جستجو ہوتی ہے کہ اسی طرح کے انداز اپنائے جائیں، ہمیشہ چوری سے کمایا جائے۔ لہٰذا ایسے شخص کو فوری طور پہ اس کا مواخذہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور فوری طور پہ اس پہ حد نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ دوبارہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، اور اس کو دیکھ کے کوئی دوسرا شخص بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ اسی طرح چوتھا طریقہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنے کا یا کھانے کا، ظلم کے طور پہ، زیادتی کے طور پہ، چودراہٹ کے طور پہ، بڑا ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی انداز اپنا کے
دوسرے کے مال کو ہڑپ لینا، اور خصوصی طور پہ اس کا تعلق جائیداد سے، زمینوں سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی حیثیت کو استعمال کر کے، اپنے ناجائز تعلقات کو استعمال کر کے، کہ بڑے لوگوں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، ان تعلقات کو استعمال کر کے دوسروں کا مال غصب کر لے۔ یہ انداز بھی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا ہے، جس کے تعلق سے سخت ترین وعید سنائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اس کا انداز کیا یہاں بیان کیا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم دوسروں کے مال پہ قبضہ کرتے ہو، ظالمانہ انداز میں اس کے مال کو غصب کرتے ہو، اور اس کو حاکموں کے پاس لے جاتے ہو، کورٹ کچہری میں لے جاتے ہو، ان حاکموں کے پاس کے جو برے حاکم ہیں، ان حاکموں کے پاس جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، جن کا اسلام سے، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور تم رشوت کی آفر کر کے، ان کو کچھ مال کھلا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم میں سے ایک گروہ لوگوں کا مال گناہ سے اور زیادتی کے انداز سے کھا لے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو، تم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ فلاں دولت جس پہ تم رشوت دے کے قبضہ کر رہے ہو، وہ فلاں غریب کی جائیداد کہ جس کو تم ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہو اور تعلقات کا استعمال کر رہے ہو، وہ فلاں چیز تمہاری نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ تم اپنے گلے میں، وہ تم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو، وہ تم اپنے لیے جہنم کو واجب کر رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو، پھر تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ پھر تم اس طرح کا برا کام کیوں کرتے ہو؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به يوم القیامة الى 7 ارضین، جس شخص نے بھی زمین کے ٹکڑوں میں سے مختصر سی جگہ بھی، چھوٹی سی جگہ بھی اپنے حق کے علاوہ دوسرے کا حق میں سے لے لی، اور اس کے بہت سارے انداز ہیں۔ ڈائریکٹلی طور پہ زمین لینے کی بات بھی ہو سکتی ہے، زمین کی پیداوار اور اشیاء میں سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ گھاس کٹائی میں ہمارے ہاں بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور جس نے ایک بالشت یا تھوڑی سی زمین بھی دوسرے کی جو اپنا حق نہیں تھا وہ لے لی بغیر حق کے، اس کے تعلق سے فرمایا کہ خسف به یوم القیامہ، اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ اس شخص کو قیامت کے دن دسایا جائے گا الی 7 ارضین، 7 زمینوں تک، یعنی 7 زمینیں، ایک زمین نہیں بلکہ 7 زمینوں کی گہرائی تک اس کو دسا دیا جائے گا، اور وہ زمین کا ٹکڑا اس پہ لاد دیا جائے گا۔ اس قدر سخت وعید سنائی گئی ایسے شخص کے تعلق سے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا ایک انداز، دھوکہ، اور خصوصی طور پہ تجارت میں دھوکہ۔ کسی چیز کے عیب کو چھپا کے، کسی چیز کے عیب کو مخفی رکھ کے بیچنا، یا کسی چیز کو دکھانا کچھ اور بیچتے وقت کوئی دوسری چیز بیچنا۔ تجارت میں ہر وہ انداز کہ جس میں بیچنے والا کسی بھی طریقے سے سامنے والے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو، کسی بھی انداز سے سامنے والے کو بے وقوف بنا رہا ہو، ایسے تمام انداز، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا، اور اس کو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا انداز قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک غلے کے ڈھیر سے ہوا، کہ جس میں ایک غلہ بیچنے والا جس نے ڈھیر لگا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ مارکیٹ میں جا کے کہیں بھی وہاں سے گزر ہوتا تو چیک کرتے، دیکھتے کہ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، تجارت کے معاملات میں کوئی ہیرا پھیری تو نہیں ہو رہی، اور ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں تجارت کے سامان میں، تجارت کے معاملات میں عوام الناس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص اپنے علاقے میں ذمہ دار ہے جو بڑا حیثیت رکھنے والا ہے۔ ضروری نہیں کہ حکومت کا کوئی کارندہ آ کے اس چیز کو دیکھے، بلکہ ہر شخص کہ جو کوئی حیثیت رکھتا ہے، جو علاقے میں کوئی بات کرنا جانتا ہے یا جس کی بات سنی جاتی ہے، وہ حیثیت والا ہے اور ذمہ دار ہے، اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے ہاتھ گیلا محسوس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب جو غلہ تھا تجارت والا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تیرا غلہ ایسا کیوں ہے کہ اوپر سے خشک ہے اور اندر سے تر ہے؟
تو انہوں نے فرمایا، وہ صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا اور اسی طرح میں نے اس کو لگا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کی جانچ کیوں نہیں کی، کیوں یہ گیلا غلہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، تاکہ اگر کوئی خریدنا چاہے اس کی کمزوری دیکھ کے، اس کی کمی دیکھ کے خریدے، اسی حیثیت سے اس کا ریٹ لگے۔ ایسا کیوں ہے کہ اوپر سے یہ سوکھا ہے اور اوپر سے دیکھ کے کوئی بھی شخص بیوقوف بن جائے کہ میں اچھی چیز لے رہا ہوں جبکہ اندر سے وہ گیلا ہو۔ تو ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین الفاظ ارشاد فرمائے کہ من غش فلیس منی، جس شخص نے بھی تجارت کے معاملے میں دھوکہ کیا، کوئی بھی انداز اس کا ہو، وہ میری امت سے ہے ہی نہیں، میرا امتی کہلانے کا مستحق ہی نہیں کہ جو بھی تجارت میں دھوکہ کرے۔ تو تجارت میں دھوکہ کرنا یہ بھی وہ انداز ہے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا۔ اسی طرح باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے میں ایک انداز کسی بھی نشیلی چیز کا کاروبار کرنا یا کسی بھی نشیلی چیز کا استعمال کرنا بذات خود۔ اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ یہ کتنا بڑا مرض ہے اور کتنے لوگوں کی جان اس میں جا چکی ہے، کتنا معاشرہ ہمارا خراب ہو چکا ہے اس چکر میں، تو ہمیں ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر شخص نظر رکھے، ہر شخص اپنی اولاد پہ نظر رکھے، اپنے معاشرے پہ نظر رکھے، اپنے پڑوس میں نظر رکھے، اور ہر وہ شخص کہ جو کسی نہ کسی انداز سے اس طرح کی چیزوں سے جڑا ہوا ہے اس کو ننگا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عوام الناس کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلے، کیونکہ یہ چیز دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان اس میں بہت زیادہ پھنسے جا رہے ہیں اور پورا معاشرہ خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ تو ہر وہ شخص کہ جو کسی بھی نشیلی چیز کی کا جو ہے تجارت کرنے والا ہو یا خود اس کا استعمال کرنے والا ہو، ایسا شخص بھی لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے بھی سخت ترین وعید سنائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، خمر جتنی بھی نشے والی چیز ہو سکتی ہے، ہر نشے والی چیز پہ خمر کا لفظ بولا جاتا ہے، اور دوسری کچھ چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے عمل شیطانی اعمال میں سے ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ شیطان کے انداز ہیں، یہ شیطان اس انسانیت کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ کے رہو، ہر شخص اس سے بچ کے رہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو، تو اس سے دور رہو، اس سے بچ کے رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کئی ساری وہ نشیلی چیزیں کہ جن کو ہمارے لوگ آسانی سے استعمال کرتے ہیں، بہت خوشی سے استعمال کرتے ہیں، جن کو معیوب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس میں مقدار کم ہے، اس کو معیوب بالکل نہیں سمجھا جاتا، اور ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے۔ باپ استعمال کرتا ہے تو بیٹا بھی دیکھ کے استعمال کرتا ہے، اور نسل در نسل ہم اپنی اولادوں کی تربیت ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ ہماری بہت ساری نسلیں خراب ہو چکی ہیں اسی چکر میں، اور جب چھوٹی مقدار استعمال ہوتی ہے تو بڑی کا راستہ کھلتا ہے، اور کرتے کرتے ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس وقت اس امت پہ کہ یہ اس نشے کی دلدل میں نوجوانوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ ہر شخص کو اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کو خصوصی طور پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنے کا ایک انداز کہ ناپ اور تول میں کمی کرنا، اور تجارت والے لوگوں کے تعلق سے خصوصی طور پہ کہ سخت ترین برا فعل ہے یہ، اور سخت ترین برا عمل ہے کہ جس کے تعلق سے بہت سخت وعید سنائی اللہ رب العالمین نے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ویل للمطففین، بربادی ہو، ہلاکت ہو، اور ویل ایک جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے کہ وہ ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے۔ اور یہ بھی بہت سارے انداز آ چکے ہیں، بہت سارے ایسے نظام آ چکے ہیں
کہ ایک جگہ سے تولی ہوئی چیز کو جب دوسری جگہ چیک کیا جائے تو وہ کم نکلتی ہے۔ ایسے ایسے سسٹم بن چکے ہیں اور بہت ساری اس کی مثالیں ہم آئے روز دیکھتے ہیں، جبکہ یہ کس قدر برا فعل ہے، کس قدر انسان ایک طرف تجارت بھی کر رہا ہے، ایک طرف وہ محنت میں بھی لگا ہوا ہے، ایک طرف وہ دولت کمانے کے لیے کئی انداز بھی اپنا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ اس حرام کی ملاوٹ بھی کر رہا ہے، مختصر سی ملاوٹ کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، جسے کوئی گاڑیاں نہیں چلنے والی، جسے کوئی بہت دور نہیں پہنچنے والا انسان، بس اس کا ایمان خراب ہو رہا ہے، اس کا ذاتی معاملہ خراب ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، باقی اس کا کوئی بہت بڑا منافع نہیں ہونے والا۔ تو فرمایا کہ ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہو ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں کی طرف سے اپنے لیے کوئی معاملہ تولنے والے ہوں تو وہ پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کے لیے کوئی چیز تول رہے ہوں تو اس میں کمی کرتے ہیں، یعنی اپنا معاملہ تو اچھے سے اور کھرے سے رکھتے ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے جب کوئی چیز تولے تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ کیا ایسا شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا؟ کیا وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ذہن میں نہیں رکھتا؟ کیا وہ بھول چکا ہے کہ ہر چیز کو لے کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنے ہر معاملے کو لے کے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے؟ کیا اس کے تصور سے یہ چیز نکل چکی ہے؟ کیا یہ اس کا گمان ختم ہو چکا ہے کہ اس کو ایک بڑے دن، ایک بڑا حساب کا دن کہ جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے، یہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، آخرت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اور حساب و کتاب کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو رکھنا چاہیے، اور خصوصی طور پہ ناپ اور تول میں کمی کرنے والے شخص کے لیے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا ایک انداز کہ یتیم کے مال کو کھا جانا، اور یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر وہ معاشرہ، ہر وہ علاقہ، ہر وہ جگہ کہ جہاں کوئی یتیم ہو، اس کے پڑوسیوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے مال سے کچھ نہ کچھ مجھے حاصل ہو جائے۔ اس قدر لالچ پڑ چکی ہے، حرام خوری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت ہونے کے باوجود، اپنے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے کچھ اضافی مل جائے، اور اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص کہ جو اس کوشش میں ہو کہ یتیم بڑے نہ ہو جائیں، سیانے نہ ہو جائیں، ان کو مال کی پرکھ نہ ہو جائے، اس سے پہلے کچھ کھا لیا جائے، ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو شخص بھی کسی یتیم کا مال، وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، وہ بہت زیادہ ہو یا کم ہو، اگر وہ اس انداز سے کھاتا ہے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ سمجھنے لگ جائیں گے، اس سے پہلے میں اس کا مال کھا لوں، تو ایسا شخص جو ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، ایسا شخص اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ انداز بھی کئی طریقوں سے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، جبکہ یتیم کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو مطلق طور پہ ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ کہ انسان یتیم کا مال کھائے۔ اسی طرح امانت اور قرض کی ادائیگی میں، کسی کی امانت اگر کوئی تمہارے پاس امانت چھوڑ کے جائے، یا کوئی قرض کے طور پہ اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو نہ لوٹانا، یا اس امانت میں کسی قسم کی خیانت کرنا، یا اس قرض کی ادائیگی میں پہلے ہی سے نیت خراب رکھنا، یا بعد میں اس کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ کوتاہی کرنا، کچھ نہ کچھ اس میں خیانت کرنا، یہ بھی ایک وہ انداز ہے کہ جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا انداز ہے، جس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، کہ جو شخص بھی لوگوں سے اگر کوئی مال لے اور نیت خالص ہو کہ وہ اس کو ادا کرے گا، قرضہ کیونکہ کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتا ہے، انسانی ضروریات میں کوئی بھی مجبور ہو سکتا ہے، اور اگر نیت خالص رکھ کے کوئی شخص کسی سے قرضہ لے رہا ہے اور اس نیت سے لے رہا ہے کہ وہ ضرور اس کو لوٹائے گا، تو ادى اللہ عنہ، اللہ رب العالمین اسباب پیدا کرتا ہے
اللہ رب العالمین ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ بآسانی سے اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور من یرید اتلافها اطلفہ اللہ، جو شخص بھی قرضہ لیتے ہی نیت خراب رکھے کہ میں لے کے سائڈ ہو جاؤں گا، میں غائب ہو جاؤں گا، پیسے ٹائم پہ نہیں دوں گا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو برباد اور ہلاک کر دیتا ہے، اس کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں تو وہ بوجھ اٹھا کے یہاں دنیا سے جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے سخت ترین وعید سنائی گئی۔ یہ وہ چند انداز ہیں، اور بھی بہت سارے انداز ہیں کہ جن انداز سے کوئی بھی شخص جو ہے حرام کھانے کی کوشش کرتا ہے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ان تمام انداز کے مد مقابل ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے عوام الناس کو ایک انداز میں، اور مومنوں کو خصوصی طور پہ دوسرے انداز میں، اور رسولوں کو اور خصوصی طور پہ ایک انداز میں یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ عوام الناس کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ کوئی خاص بات نہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پوری انسانیت کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی معاشرے میں حرام کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاشرے میں تم کوئی بھی مذہب اپنا رہے ہو، وہاں حرام کا تصور نہ ہو، باطل طریقے سے اور جھوٹے طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کے کھانے کا تصور نہ ہو، کیونکہ یہ وہ تصور ہے کہ جو کچھ لوگوں کو غالب کر دیتا ہے، کچھ ظالموں کو مظلوموں پہ غالب کر دیتا ہے، اور اس انداز سے نسل در نسل تک کچھ لوگ غلامی کی دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام انداز پہلے نمبر پہ عوام الناس کو حکم دیا گیا کہ حلال کھانا ہے اور شیطان کی اتباع نہیں کرنی، شیطان کے بتائے ہوئے تمام طریقوں سے بچنا ہے، خصوصی طور پہ مال کمانے میں اور کھانے میں خصوصیت کے ساتھ جو شیطان کے انداز ہیں ان سے بچنا ہے۔ اور مومنوں کو جو خصوصی حکم ہوا اس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ بہت سارے حلال انداز تمہارے لیے رکھے گئے ہیں، بہت سارے حلال نظام تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، بہت سارے حلال طریقے سکھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تم حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟